بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایس بی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں کا عبرتناک انجام کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی گوارا نہیں فرماتا، اور وہ بھی ان ہستیوں کے ساتھ جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول ہیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، جن کی ماں کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا، وہ اہل بیت جن سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور وہ جن کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ ہاں، یہ وہی خاندان ہے جن کی رگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون گردش کر رہا ہے۔ ظالموں نے خاندان رسول کو بڑی بے دردی اور صفاقی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی رحم نہ کھایا، اور انہیں پیاس کی شدت سے تڑپا تڑپا کر بے دردی سے تیروں کی بوچھاڑ کر کے شہید کیا گیا۔ ان ظالموں کے ناپاک جسموں سے انسانیت بھی نکل چکی تھی کہ شہدائے کربلا کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ چلے گئے۔ ابو شیخ نے روایت کی کہ کچھ لوگ بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ جس نے امام مظلوم کے قتل میں کچھ خیانت کی، کسی نہ کسی بلا میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بڈھے نے اپنے نفس ناپاک کی نسبت کہا کہ اسے تو کچھ نہ ہوا۔ چراغ کی بتی سنبھالی، آگ نے اس شخص کو لیا، آگ آگ چلاتا فرات میں کود پڑا، مگر وہ آگ ہی نہ بجھی، یہاں تک کہ آگ میں پہنچا۔ منصور بن عمار نے روایت کی کہ امام رضی اللہ عنہ کے قاتل ایسی پیاس میں مبتلا ہوئے کہ ایک ایک مشک چڑھا جاتے اور پیاس کم نہ ہوتی۔ امام واقدی فرماتے ہیں کہ ایک بڈھا وقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھا، شریک نہ ہوا تھا، اندھا ہو گیا۔ سبب پوچھا، کہا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آستین چڑھائے ہوئے، دست اقدس میں ننگی تلوار لیے، سامنے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 قاتل ذبح کیے ہوئے پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڈھے پر غضب فرمایا کہ تو نے موجود ہو کر اس گروہ کو بڑھایا اور خون امام کی ایک سلائی آنکھ میں لگا دی، اٹھا تو اندھا تھا۔ سبت بن الجوزی روایت کرتے ہیں، جس شخص نے سر مبارک امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر لٹکایا تھا، چند روز بعد اس کا منہ کوئلے سے زیادہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، تیرا چہرہ تو عرب بھر میں تازہ تھا، کیا ماجرا ہے؟ کہا، جب سے وہ سر اٹھایا ہے، ہر رات 2 شخص آتے اور بازو پکڑ کر بھڑکتی آگ میں لے جا کر دھکا دیتے، سر جھکتا ہے، آگ چہرے کو مارتی ہے، پھر نہایت برے حالوں مر گیا۔ ناظرین، خولی بن یزید کا انجام، یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا تھا اور اس کو نیزے پر لٹکا کر لایا تھا۔ جب یہ گرفتار ہو کر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہا، جلدی سے اس کو چمیخا کرو، یعنی اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر کاٹو تاکہ دنیا دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ شمر اور ابن سعد کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار نے ان کو دیکھتے ہی پوچھا، تم ہی لوگ ہو نا جن کے حکم سے ساقی کوثر کے نواسے پر پانی بند کیا گیا اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر تڑپا کر شہید کیا گیا؟ اے شمر، ہے ابن سعد، سچ بتانا، اس ناپاک کام کے بدلے میں تم کو کتنی دولت ملی؟ ظالموں، تم کو ذرا سی بھی غیرت نہ آئی کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، انہی کے نواسے پر اتنا ظلم؟ جلاد ان کو میرے سامنے تڑپا تڑپا کر ذبح کر دو تاکہ ان کی عبرتناک موت سے لوگ سبق حاصل کریں۔ حرملہ بن قاہل، یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم پر ایسا طاق کر تیر مارا کہ وہ آپ کے حلقوم کو چھیدتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اس کے پیٹ پر سامنے شدید ترین گرمی محسوس ہوتی تھی اور پیٹھ میں سخت ترین ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، جس سے وہ پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ پیٹ کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ہمیشہ پنکھا چلتا رہتا اور پیٹھ کی تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے آگ جلاتا۔ کچھ دن بعد پیاس کی اتنی شدت بڑھ گئی کہ ہمیشہ پانی پیتا رہتا لیکن پیاس نہ بجھتی۔ انہی مشکلات میں وادی جہنم پہنچا۔ جابر بن یزید، یہ وہ شخص تھا جس نے شہادت امام حسین کے بعد آپ کا امامہ شریف اتارا۔ یہ بد نصیب پاگل ہو گیا تھا اور گندی نالیوں کا پانی پیتا اور جانوروں کی لید کھاتا ہوا مرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت و ایمان کا ایک جزو ہے اور ان سے بغض رکھنے والوں کا انجام دنیا و آخرت میں تباہی ہے۔ قاتلین شہدائے کربلا کے مذکورہ واقعات تو ذلت و رسوائی کی ایک مثال ہے جو دنیا میں ہی ان کو ملی، ابھی آخرت کا نہ ختم ہونے والا عذاب تو باقی ہے۔
تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.